عیسائیوں کے زیر اثر ہمارے اندر بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں بھی اب آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلی امتوں میں کیا ہوتا رہا؟ پہلی امتوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد جو بزرگ ہوتے تھے انہی کی اولیاء اللہ کی مورتیں بنا لی جاتی تھی اور انہیں سمجھ لیا جاتا تھا یہ ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں، ہم ان سے آرزو کریں گے، عرض کریں گے اور یہ اللہ سے ہماری بخشش لے لیں گے، اس لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی اور آخرت مل جائے گی. یہی شرک آتا رہا ہے ساری امتوں میں جتنے بھی ہے. وہی شرک ہے کہ جس کے بارے میں آخری جو رکوع ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تو عیسائیوں کے دیکھا دیکھی ہے. عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کفارہ حاصل کر لیا، اب انہیں فکر نہیں رہی آخرت کی. لیکن باقی جو ہوں گے لوگ وہ بھی اسی روش پر چل کر یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا اس آخرت کے انکاری جو ہیں اور اللہ کی کتابوں کے جو نہیں ماننے والے، اس کی تعلیم پر عمل پیرا کرنے والے نہیں ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لے آئیں گے، ان کو میرے حضور پیش کر کے اپنی سفارش کروا کے وہاں پر اپنی بخشش جو ہے وہ کروا لیں گے؟ تو یہ عقیدہ جو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے وہ ہے جو بعد میں پیدا ہوگا اور اس کی بنیاد پر لوگ آخرت سے نچنت ہو جائیں. اور آج وہی چیز ہے جس کا ظہور ہوا. آج ہم کیوں آخرت سے بے فکر ہیں؟ ہم نے بھی اسی چیز کو سمجھ رکھا، ہم نے بھی اولیاء اللہ اور پیغمبروں کو سمجھ رکھا ان کو اختیار ہوگا، وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر ہماری بخشش کرا لیں گے، جسے جی چاہے بخشا لیں گے. اس لیے اس امت میں پیدا ہو گئے ہیں. اس کے رسول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسندیدہ ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، انہیں اختیار ہوگا، وہ جو بھی اس امت میں پیدا ہونے والا ہے اسے بخشا لیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پھر اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوا ہے. اب انہی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے یہ گدیاں چل رہی ہیں اور یہ سارے آستانے چل رہے ہیں اور اسی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ ان کا جا کر جو ہے خدمت کر دو تو تمہیں ضمانت مل جائے گی کہ آخرت کی کامیابی تمہاری ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو ہم ذمہ دار ہیں. یہ ہے وہ اس کی جنرل صورت کہ جو بعد میں امت میں پیدا ہوگی اور وہ امت کو وہی لے جائے گی یہاں وہ پہنچے ہوئے. اور آج وہیں ہم بھی پہنچ گئے. ہمارے اندر بھی دیکھ لیجئے کیا رہ گیا باقی، اس آخرت کی فکر، اس کا کوئی ڈر نہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھی بخش دیے جائیں گے، امت مرحومہ ہم فرد ہیں، اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جسے جی چاہے بخشا لیں گے، ان کی حیثیت ہوگی. یہ ہے وہ پیچھے فکر کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی کا جو ہے دل دادا بن جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی. تو یہ ہے وہ علت جو اس فکر دجالیت کی قرآن مجید نے دونوں جگہ پہ بیان کی. اصل یہ تصور ہے کہ جو انسان کو بے فکر کر دیتا ہے اور اسے کوئی ڈر نہیں رہتا آخرت کا. تو اب آخرت کا ڈر نہیں ہوگا تو ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہوگی، پھر ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہوگی اور دنیا کو پائے گا. تو فرمایا